آپ سبھی کا میرے یوٹیوب چینل پہ خیر مقدم ہے۔ آج کا عنوان ہے قومی تعلیمی پالیسی 2020 اور اسکولی تعلیم۔ جیسا کہ آپ سبھی جانتے بھی ہیں، پچھلے سال سے اخباروں میں آپ پڑھتے بھی آ رہے ہیں کہ مرکزی حکومت یعنی کہ بھارت سرکار نے پچھلے سال 30 جولائی 2020 کو قومی تعلیمی پالیسی، جسے نیشنل ایجوکیشن پالیسی 2020 کہا گیا، جاری کر دی گئی تھی۔ آزاد بھارت میں یہ تیسری قومی تعلیمی پالیسی ہے، یعنی کہ تھرڈ نیشنل پالیسی آف ایجوکیشن ہے۔ اس سے قبل یہاں پہلی قومی تعلیمی پالیسی 1968 میں اور دوسری قومی تعلیمی پالیسی 1986 میں بنائی گئی تھی۔ مزید 1992 یعنی 1992 میں پروگرام آف ایکشن اور 2005 میں قومی درسیات کا خاکہ نیشنل کریکولم فریم ورک بھی اس ضمن میں اہم ہے۔ قومی تعلیمی پالیسی 2020 ایک ایسے ہندوستانی مرکوز نظام تعلیم کا تصور پیش کرتی ہے جو سب کو بنیادی تعلیم سے لے کر اعلیٰ تعلیم تک معیاری تعلیم فراہم کر کے ملک کو پائیداری کے ساتھ ساتھ مساویانہ اور علم دوست سماج کی تشکیل کر سکے۔ جاری کردہ قومی تعلیمی پالیسی 2020 کو آپ دیکھیں گے تو 4 حصوں میں تقسیم کر کے پیش کیا گیا ہے۔ پہلا حصہ اسکولی تعلیم، دوسرا حصہ اعلیٰ تعلیم، تیسرا حصہ توجہ کے دیگر اہم شعبے اور چوتھا حصہ عمل درآمد کی حکمت عملی یعنی عملی اقدامات پر مشتمل ہے۔ یہاں پر ہماری گفتگو کا موضوع قومی تعلیمی پالیسی 2020 کا پہلا حصہ یعنی اسکولی تعلیم ہے۔ یہ پالیسی ہندوستان کے موجودہ تعلیمی نظام، خصوصی طور پر اسکولی تعلیم کو ساختی تبدیلی یعنی اسٹرکچرل چینج اور نظامی اصلاحات یعنی سسٹمک ریفارمز پر زور دیتی ہے۔ اس پالیسی میں اسکولی تعلیم کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا حصہ ما قبل تحتانوی سطح یعنی پری پرائمری یا آنگن واڑی 3 سال، اور پہلی اور دوسری جماعت 2 سال پر مبنی ہوگا۔ اس طرح جملہ 5 سال پر مشتمل پہلا حصہ کو پالیسی میں بنیادی یا اساسی یعنی فاؤنڈیشنل ایجوکیشن کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے تو دوسرا حصہ تیسری، چوتھی اور 5ویں جماعت 3 سال پر مبنی ہوگا، جسے پالیسی میں ابتدائی یا تیاری کلاسوں، جسے انگلش میں پریپریٹری کلاسز کی تعلیم کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ تیسرا حصہ 6ٹھی، 7ویں اور 8ویں جماعت 3 سال پر مشتمل ہوں گے، جسے پالیسی میں وسطانیہ مڈل ایجوکیشن کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ اسی طرح چوتھا حصہ 9ویں، 10ویں، 11ویں اور 12ویں جماعت 4 سال پر مشتمل ہوں گے، جسے پالیسی میں ثانوی سیکنڈری تعلیم کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ اس طرح یہ نئی ساخت 5+3+3+4
یعنی کل 15 سال پر اسکولی تعلیم مشتمل ہوں گے۔ اس طرح موجودہ 12ویں جماعت یعنی انٹرمیڈیٹ یا اعلیٰ ثانوی سطح ہائر سیکنڈری یا سینئر سیکنڈری کا نظام ختم ہو جائے گا اور اسے ثانوی سیکنڈری تعلیم کے زمرے میں الحاق کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ابتدائی بچپن کی نگہداشت یعنی ارلی چائلڈہڈ کیئر اور ایجوکیشن کو لرننگ کا بیس قرار دیا گیا ہے، یعنی آموزش کی بنیاد قرار دی گئی ہے اس پالیسی میں۔ پالیسی میں ابتدائی بچپن کی معیاری نشوونما، دیکھ بھال اور تعلیم کی فراہمی جلد سے جلد کرنے کی باتیں کہی گئی ہیں تاکہ 2030 تک یہ یقین دہانی کی جا سکے کہ پہلی جماعت میں داخلہ لینے والے سبھی بچے اسکولی تعلیم کے لیے پوری طرح سے تیار ہوں۔ اس ضمن میں نیشنل کونسل فار ایجوکیشنل ریسرچ اینڈ ٹریننگ NCERT کے ذریعے 8 سال کی عمر تک کے سبھی بچوں کے لیے 2 حصوں میں ابتدائی بچپن کی نگہداشت اور تعلیم کے لیے قومی درسیاتی یا نصابی اور تدریسی خاکہ، جسے نیشنل کریکولر اینڈ پیڈاگوجیکل فریم ورک فار ارلی چائلڈہڈ کیئر اینڈ ایجوکیشن تیار کی جائے گی، جس میں 0 سے 3 سال کے بچوں کے لیے جزوی خاکہ اور 3 سے 8 سال تک کے لیے ایک جزوی خاکہ شامل ہوگا۔ پالیسی اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ ابتدائی بچپن کی نگہداشت اور تعلیم کے لیے سہولیات اور وسائل مرحلہ وار ملک میں فراہم کی جائے گی۔ سماجی اور معاشی طور پر پسماندہ اور غیر مراعات یافتہ اضلاع اور مقامات کو خصوصی توجہ اور ترجیح دی جائے گی۔ مزید آنگن واڑی پرائمری اسکولوں، پری پرائمری اسکولوں وغیرہ میں ابتدائی بچپن کی تعلیم کے نصاب اور درس و تدریس میں خصوصی تربیت یافتہ کارکنوں اور اساتذہ کی تقرری کی جائے گی۔ ابتدائی بچپن کی تعلیم تک سبھی بچوں کی رسائی کے لیے اعلیٰ معیار کے انفراسٹرکچر، کھیل کے ساز و سامان اور تربیت یافتہ آنگن واڑی کارکنان اور اساتذہ کے ذریعے آنگن واڑی مراکز کو مضبوط بنایا جائے گا۔ دوپہر کے کھانے یعنی مڈ ڈے میل کے پروگرام کو بھی پرائمری اسکولوں میں تیاری کلاسوں یعنی پریپریٹری کلاسز تک بڑھایا جائے گا۔ صحت کی نگرانی اور جانچ کی سہولیات جو کہ پہلے سے آنگن واڑی نظام میں دستیاب ہے، اسے پرائمری اسکولوں کی تیاری کلاسوں کے بچوں کو بھی دستیاب کرایا جائے گا۔ پالیسی اس ضمن میں مزید وضاحت پیش کرتی ہے کہ ابتدائی بچپن کی تعلیم کے اساتذہ کے شروعاتی کیڈر تیار کرنے کے لیے آنگن واڑی کارکنان اور اساتذہ کو NCERT کے تیار کردہ نصاب اور تدریسی خاکہ کے مطابق منظم طریقے سے تربیت دی جائے گی۔ 12ویں یعنی 10+2 اور اس سے زیادہ تعلیمی لیاقت رکھنے والے آنگن واڑی کارکنان اور اساتذہ کو ابتدائی بچپن کی نگہداشت اور تعلیم یعنی ارلی چائلڈہڈ کیئر اینڈ ایجوکیشن میں 6 ماہ کا سرٹیفکیٹ پروگرام کرایا جائے گا اور اس سے کم تعلیمی لیاقت رکھنے والوں کو ابتدائی خواندگی، اعداد و شمار اور ارلی چائلڈہڈ کیئر اینڈ ایجوکیشن کے دیگر متعلقہ پہلوؤں پر مشتمل 1 سالہ ڈپلومہ پروگرام کرایا جائے گا۔ ارلی چائلڈہڈ کیئر اینڈ ایجوکیشن کو مرحلہ وار طریقے سے قبائلی اکثریتی علاقوں کی آشرم شالاؤں میں بھی شروع کیا جائے گا۔ ارلی چائلڈہڈ کیئر اینڈ ایجوکیشن کے نصاب اور طریقہ تدریس کی ذمہ داری وزارت تعلیم یعنی منسٹری آف ایجوکیشن کی ہوگی تاکہ پری پرائمری اسکول سے پرائمری اسکول تک اس کی تسلسل کو یقینی بنایا جا سکے اور تعلیم کی بنیادی پہلوؤں پر مناسب توجہ دی جا سکے۔ ابتدائی بچپن کی نگہداشت اور تعلیم کے نصاب کی منصوبہ بندی اور عملہ آوری وزارت تعلیم، وزارت برائے ترقی خواتین، وزارت برائے صحت اور خاندانی بہبود
اور وزارت برائے قبائلی امور کے ذریعے مشترکہ طور پر کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اسکولی تعلیم میں ابتدائی بچپن کی نگہداشت اور تعلیم کے ہم آہنگ انضمام اور مستقل رہنمائی کے لیے ایک خصوصی مشترکہ ٹاسک فورس بھی تشکیل دی جائے گی۔ اس کے علاوہ اسکولی تعلیم میں بنیادی خواندگی اور عدد شماری یعنی فاؤنڈیشنل لٹریسی اور اینڈ نیومیریسی، اس کو آموزش کے لیے یعنی لرننگ کے لیے ایک لازمی شرط قرار دیا گیا ہے، یعنی کہ سبھی بچوں کے لیے بنیادی خواندگی اور عدد شماری، بنیادی شماریات کو حاصل کرنا فوری طور پر ایک قومی مشن بنے گا، جسے کئی محاذوں پر کیے جانے والے فوری اقدامات اور واضح اہداف کے ساتھ مختصر مدت میں حاصل کیا جائے گا، جس میں ہر طالب علم کو جماعت 3 تک ابتدائی خواندگی اور عدد شماری کو حاصل کرنا شامل کیا گیا ہے۔ یہ پالیسی پرائمری اسکولوں کے بچوں میں پڑھنے، لکھنے اور علم ریاضی یعنی عدد شماری یا گنتی وغیرہ کو بنیادی خواندگی قرار دیتا ہے، جسے 2025 تک آفاقی طور پر حاصل کرنے کا ہدف طے کیا گیا ہے۔ اس کے لیے جماعت 1 سے 3 میں ابتدائی زبان اور علم ریاضی پر خصوصی توجہ مرکوز کی جائے گی، تاکہ جماعت 3 تک ہر طالب علم 2025 تک بنیادی خواندگی اور علم ریاضی یعنی بنیادی شماریات کی صلاحیتوں کا حامل ہو جائے۔ اس مقصد کے لیے وزارت تعلیم ترجیحی بنیادوں پر ایک قومی مشن برائے بنیادی خواندگی اور عدد شماری یعنی نیشنل مشن آن فاؤنڈیشنل لٹریسی اینڈ نیومیریسی قائم کرے گا۔ اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے اسکولوں میں اساتذہ کے خالی عہدوں پر جلد سے جلد مقررہ وقت میں مرحلہ وار طریقے سے بھرتی کی جائے گی، خصوصی طور پر پسماندہ علاقوں اور ان علاقوں میں جہاں طلبہ اور اساتذہ کا شرح تناسب زیادہ ہو یا جہاں ناخواندگی کی شرح زیادہ ہو، وہاں مقامی اساتذہ یا مقامی زبانوں سے واقفیت رکھنے والوں کو ملازمت دینے میں خصوصی توجہ دی جائے گی۔ یہ یقینی بنایا جائے گا کہ ہر ایک اسکول میں طلبہ اور اساتذہ کا شرح تناسب 30 اور 1 سے کم ہو، اور سماجی اور معاشی طور پر پسماندہ بچوں کی اکثریت والے علاقوں کے اسکولوں میں طلبہ اور اساتذہ کا شرح تناسب 25:1 سے کم ہو۔ تعلیمی طور پر کمزور بچوں کو بنیادی خواندگی اور اعداد شماری سکھانے کے مقصد سے اساتذہ کو تربیت دی جائے گی، ان کی حوصلہ افزائی اور مدد کی جائے گی، تاکہ مسلسل پیشہ وارانہ ترقی کے ساتھ بنیادی خواندگی اور عدد شماری کے ہدف کو حاصل کیا جا سکے۔ اس ضمن میں درسیات اور نصاب میں بنیادی خواندگی اور عدد شماری پر اضافی توجہ دی جائے گی۔ اسکولی نصاب میں پڑھنے، لکھنے، بولنے، گننے یعنی عدد شماری اور منطقی سوچ کو فروغ دینے والے مواد مضمون شامل کیے جائیں گے۔ طلبہ کو ان امور میں مکمل آموزش حاصل کرنے کے غرض سے سال بھر باقاعدہ مضامین اور اس سے متعلق سرگرمیوں کے ذریعے حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ بنیادی خواندگی اور عدد شماری پر زیادہ توجہ دینے کے لیے تعلیم اساتذہ اور ابتدائی جماعتوں کے نصاب کی تشکیل نو کی جائے گی۔ موجودہ وقت میں ارلی چائلڈہڈ کیئر اینڈ ایجوکیشن کی سبھی تک رسائی نہ ہونے کی وجہ سے بچوں کا ایک بڑا حصہ پہلی جماعت میں داخل ہونے سے کچھ ہی ہفتوں بعد اپنے ہم جماعت ساتھیوں سے پچھڑ جاتا ہے۔ اس لیے NCERT اور SCERT کے ذریعے پہلی جماعت کے طلبہ کے لیے عبوری 3 ماہ کا کھیل پر مبنی اسکول تیاری موڈیول بنایا جائے گا، جس میں حروف تہجی، آوازیں، الفاظ، تلفظ، رنگ، شکلیں اور اعداد وغیرہ کے سیکھنے پر مشتمل سرگرمیاں اور ورک بکس شامل ہوں گی۔ اس موڈیول کو عمل درآمد کرنے میں ہم جماعت ساتھیوں اور طلبہ کے والدین سے بھی مدد لی جائے گی۔ اس کے علاوہ دیکشا یعنی ڈیجیٹل انفراسٹرکچر فار نالج شیئرنگ پر بنیادی خواندگی اور اعداد شماری پر اعلیٰ معیار کے وسائل کا
ایک نیشنل ریپوزیٹری دستیاب ہوگا۔ سبھی ہندوستانی اور مقامی زبانوں میں دلچسپ اور حوصلہ افزا ادب اطفال اور سبھی سطح کے طلبہ کے لیے اسکول اور مقامی کتب خانوں میں بڑی تعداد میں کتابیں دستیاب کرائی جائیں گی۔ ڈیجیٹل لائبریری قائم کیے جائیں گے، ایک نیشنل بک پروموشن پالیسی مرتب کی جائے گی اور سبھی مقامات، زبانوں، سطحوں اور انواع میں کتاب کی دستیابی رسائی کو یقینی بنایا جائے گا۔ مزید برآں بچوں کی تغذیہ اور صحت بشمول دماغی صحت یعنی مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھا جائے گا۔ اس کے لیے مڈ ڈے میل پروگرام کو توسیع دی جائے گی۔ اسکولوں کے بچوں کو مڈ ڈے میل کے علاوہ ناشتہ بھی فراہم کیے جائیں گے۔ جہاں پکے ہوئے گرم کھانے کا نظم کرنا مشکل ہوگا، وہاں سادہ لیکن تغذیہ سے بھرپور دیگر اشیاء جیسے گڑ کے ساتھ مونگ پھلی، گڑ ملا ہوا چنا یا مقامی طور پر دستیاب پھل مہیا کرایا جائے گا۔ سبھی اسکولی بچوں کو خاص طور پر 100% ٹیکہ کاری کے لیے اسکولوں میں باقاعدہ طبی جانچ کرائی جائے گی اور اس کی نگرانی کے لیے ہیلتھ کارڈ بھی جاری کیے جائیں گے۔ قومی پالیسی برائے تعلیم 2020 اسکولی تعلیم کے ضمن میں ترک اسکول کی شرح میں کمی لانے یعنی ڈراپ آؤٹ ریشیو کو کم کرنے اور ہر سطح پر تعلیم کی آفاقی دستیابی کو یقینی بنانے پر زور دیتی ہے، جسے یقینی بنانے کے لیے حق تعلیم قانون یعنی جو رائٹ ٹو ایجوکیشن پہلے سے قانونی شکل اختیار کر چکا ہے، جو کہ فنڈامنٹل رائٹ ہے، اس میں بھی توسیع کی جانے کی بات بھی کہی گئی ہے۔ اس طرح آپ دیکھیں تو کثیر لسانی اور زبان کی قوت کی بات اس میں کی گئی ہے، جس میں جہاں تک ممکن ہو کم از کم 5ویں جماعت تک اور ترجیحاً 8ویں جماعت تک یا اس کے بعد تک گھر میں بولی جانے والی زبان یا مادری زبان یا علاقائی زبان یا خطے کی زبان کو اسکولی ذریعہ تعلیم بنانے کی بات کہی گئی ہے۔ یہ طریقہ کار سرکاری اور غیر سرکاری دونوں اسکولوں میں اپنانے کی بھی بات کہی گئی ہے۔ مرکزی اور ریاستی حکومتیں دونوں ملک بھر میں بڑی تعداد میں زبان کے اساتذہ دستیاب کرائیں گے، خاص طور پر ان زبانوں میں جو آئین ہند کے 8ویں شیڈیول میں درج ہیں۔ اس طرح آپ دیکھیں تو اس میں صح لسانی فارمولے پر بھی عمل درآمد کرنے کی بات کہی گئی ہے، لیکن یہ بھی کہا گیا ہے کہ کسی بھی ریاست پر کوئی زبان تھوپی نہیں جائے گی۔ اسکولوں میں 3 زبانوں کا انتخاب ریاستوں اور علاقوں کے اعتبار سے طلبہ کے اختیار میں ہوگا۔ زبانوں کی تعلیم و تدریس کے لیے عملی اور اختیاری طریقے استعمال کیے جائیں گے، جن میں سرگرمیوں، فلم کی نمائش، تھیٹر، کہانی سنانا، شاعری اور موسیقی کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ اس طرح آپ دیکھیں تو اسکولی تعلیم کے لیے قومی درسیات کا خاکہ NCERT تیار کرے گی۔ یہ خاکہ دوسرے ریاستوں کے لیے ایک بنیاد فراہم کرے گا، جس سے CERT وغیرہ ہر ریاست میں مزید اس کو توسیع کر سکے گی۔ اس طرح آپ دیکھیں تو اسکولی تعلیم کو ری اسٹرکچر کرنے کی کوشش اس میں کی جا رہی ہے، لیکن کسی بھی پالیسی یا قومی پالیسی کی تاثیر اس کے عمل درآمد اور نفاذ پر منحصر ہوتی ہے۔ اس قومی تعلیمی پالیسی 2020 کے نفاذ کے لیے بھی کثیر اقدامات اور اعمال کی ضرورت ہوگی، جو مختلف ادارے ہمہ گیر اور منظم طریقے سے انجام دیں گے۔ ان اداروں میں وزارت تعلیم یعنی منسٹری آف ایجوکیشن، سینٹرل ایڈوائزری بورڈ آف ایجوکیشن کیب، مرکزی اور ریاستی حکومتیں، تعلیم کی وزارتیں، ریاستی تعلیمی محکمے، تعلیمی بورڈز، NTA، اسکولوں کے مختلف انضباطی ادارے، NCERT، SCERT وغیرہ شامل ہیں۔ قومی تعلیمی پالیسی 2020 میں مذکورہ اسکولی تعلیم سے متعلق سبھی امور پر عمل درآمد کے بعد ہی پالیسی کے تعلیمی خواب شرمندہ تعبیر ہو سکیں گے۔ امید کی جا سکتی ہے کہ کورونا جیسے عالمی وبا اور لاک ڈاؤن کے بعد حالات میں بہتری کے ساتھ ہی قومی تعلیمی پالیسی کے ان تمام امور پر توجہ کے ساتھ عملاوری کے اقدامات میں تیزی آئے گی اور ہمارا ملک مزید ترقی کی جانب گامزن ہوگا۔ شکریہ۔